اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قوم کے لوگوں، آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پر اللہ کی کتاب کی ایک آیت پڑھی ہے کہ میری قوم کے لوگوں، آپ کا ایک معبود ہے، وہ اللہ جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو بلند کیا، جس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، وہ اللہ جس نے انسانیت کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسانوں، بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی بات پرانی یاد دہانی کے طور پر ہے کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے۔ اس نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس کو اپنا اکیلا معبود مانو، اس کو اکیلا داتا مانو، اکیلا دستگیر مانو، اکیلا مشکل کشا مانو، اکیلا رکوع اور سجدے کے لائق مانو۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کو رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، اس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، اس پر بھروسہ کیا جائے، توکل کیا جائے۔ وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے میرے بھائیوں۔ یہی بات نوح علیہ السلام 950 سال بیان کرتے رہے۔ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، کہ قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو آپ کی بگڑیاں بنائے، جو آپ کی مشکلات میں حل کرے اور مشکل کشا کہلائے، جو آپ کو تھامے اور غوث اعظم کہلائے۔ کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کہہ دو ایک اللہ داتا ہے، ایک اللہ دستگیر ہے، ایک اللہ مشکل کشا ہے، ایک اللہ حاجت روا ہے۔ وہی رکوع کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے۔ انبیاء اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے، اس کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ مشکلوں اور مصیبتوں میں وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک اور زکریا علیہ السلام اپنے بڑھاپے تک اللہ سے اولادیں مانگا کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے انبیاء اللہ سے اولادیں مانگنے والے ہوتے ہیں، اولادیں دینے والے نہیں ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح انبیاء اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے، اللہ کو رکوع کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اللہ کو رکوع اور سجدے کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوتے ہیں۔ انبیاء نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ ہماری بندگی کرو۔ انبیاء ہمیشہ اللہ والے ہوتے ہیں اور یہی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی جہاد کرتے رہے اللہ کے راستے میں، اور بتوں کو توڑا انہوں نے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے انہوں نے سجدہ نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نے اللہ کو سجدے کیے ہیں میرے بھائیوں، اور یعقوب علیہ السلام اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے۔ وہ کسی اور کو سجدے نہیں کرتے تھے، وہ کسی اور کو رکوع نہیں کرتے تھے۔ سجدوں کا مستحق تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اور جو تمہیں کھلاتا ہے، جو زمین سے تمہارے لیے رزق اگاتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ مارکیٹیں دیکھو، آم اور خربوزے اور انگور سے بھری ہوئی ہیں، کس نے پیدا کیے ہیں بتاؤ اللہ کے بندو؟ یہ کسی پیر نے پیدا کیے ہوں، کسی مولوی نے پیدا کیے ہوں، کسی پیغمبر یا کسی فرشتے نے پیدا کیا ہو تو میرے بھائیوں نام لو اس کا، تم نام نہیں لے سکتے ہو۔ اس کائنات کا مالک، پہاڑوں کو تھامنے والا اور آسمان کو تھامنے والا ایک اللہ ہے میرے بھائیوں۔ ان درختوں کا پیدا کرنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ یاد رکھنا، وہ قیامت کے دن تم سے حساب لے گا، اور اگر ایمان کے اندر خرابی ہوئی، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع اور سجدہ ثابت کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھنا میرے بھائیوں ہمیشہ ہمیشہ برباد کر دیے جاؤ گے، اور میرے بھائیوں تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے،
اور اللہ کے بندوں ہمیشہ کی آگ کے اندر اتار دیے جاؤ گے۔ یہی بات گلی کوچوں کے اندر ہم کہا کرتے تھے میرے بھائیوں کہ تمہارا معبود اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے آپ کی رب کی بات بیان کرنے آئے میرے بھائیوں، کوئی گولیاں ٹافیاں نہیں بیچنے آئے ہیں، کوئی تم سے ووٹ اور چندے کی اپیل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ سجدوں کا لائق تمہارا مالک ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا وہ داتا ہے، تمہارا وہ دستگیر ہے، وہ تمہارا مشکل کشا ہے، وہ تمہارا حاجت روا ہے، وہ سجدوں کے لائق ہے۔ اللہ کے بندو، یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لائق نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ دعوت ہے، یہ دعوت توحید ہے، یہ وہ دعوت ہے جو بر صغیر کے اندر اٹھی تھی میرے بھائیوں، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت میرے بھائیوں۔ ان طاغوتوں سے اپنی جان چھڑا لو، کل یہ تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے میرے پیارے بھائیوں۔ تمہارا اپنا ایمان ہے، تمہارا اپنا عقیدہ ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کے سامنے میرے بھائیوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو توحید کی بات بیان کرتے تھے لوگ ان پر حملہ کرتے تھے، کھانے کو دوڑتے تھے، مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے میرے بھائیوں، اسی وجہ سے کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے، رد شرک کرتے تھے میرے بھائیوں۔ ہم آپ سے کوئی ووٹ نوٹ نہیں مانگنے آئے ہیں، ہم چندہ نہیں مانگنے آئے ہیں، اتنی بات کا مطالبہ ہے کہ اپنے رب کو داتا کہہ دو، اپنے رب کو مشکل کشا کہو۔ تمہارا رب ہے اللہ کے بندو، تمہارے سامنے تمہارے رب کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ سجدوں کا مستحق ہے، انبیاء اس کو سجدے کیا کرتے تھے، اس کو رکوع کیا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ یہ دعوت لے کر اٹھو، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے میرے بھائیوں، ورنہ یاد رکھنا جہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر ماں اور بہنوں کی تمہارے اس کشمیر کے اندر بھی یہی ہوگا میرے بھائیوں۔ تم اللہ کو اکیلا نہیں مانتے ہو، یہ تمہارا جرم ہے، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیے ہیں، اور شرک کی وجہ سے امت مسلمہ ہر جگہ ماری جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو للہ توبہ کرو، معافی مانگو، ورنہ ہمیشہ کیا ہم چلے جائیں گے۔ ہم 5-6 منٹ کی بات ہے، ہم تم سے لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے، ہم تم سے شرارت کرنے نہیں آئے میرے بھائیوں، ہمیں تم سے ہمدردی ہے، آپ ہمارے بھائی ہو۔ یہی دعوت کل تم بازاروں میں دیا کرتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا توحید والو، مسجد توحید والوں کیا ہو گیا ہے؟ یہی دعوت تم بازار میں دیا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کا لائق نہیں ہے، آج تم مسجد میں کہتے ہو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے۔ اللہ کے بندو شرک ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، بہت بڑے مجرم ہو اس امت مسلمہ کے تم نے شرک کی گولی دی ہے امت کو میرے بھائیو۔ للہ توبہ کرو، کل حنیف صاحب تمہیں نہیں بچائیں گے، کوئی نہیں بچائے گا تمہیں، قاری خلیل الرحمان نہیں بچائے گا، اشرف چودھری نہیں بچائے گا تمہیں، جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا میرے بھائیوں۔ تمہارا ایمان ہے، اگر تمہارے ایمان کے اندر یہ شرک رہا اور تمہاری موت آ گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو جائے گی، تمہارے نمازیں تمہارے منہ کے اوپر دے ماری جائیں گی، تمہارے جمعے تمہارے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے، تمہارے عمرے اور تمہارے حج تمہارے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو، یہ مختصر سی بات ہے، کتابیں بھائی دے رہے ہیں، کوئی ان کی فیس نہیں ہے، بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے جہنم کے اندر تمہارے بیوی بچے چلیں گے، تمہاری کھال جہنم کے اندر چلے گی، اس وقت چیخو گے، چلاؤ گے، لانتے بھیجو گے ان امیروں کے اوپر، ان پیروں کے اوپر، ان لیڈروں کے اوپر۔ ہم بھائی یاد آئیں گے لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔